اچھا، اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس پر اجر عظیم سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر ان کو بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی اعداد و شمار نہیں ہوں گے، بلکہ بغیر حساب ان کو جو ہے ان کا اجر دیا جائے گا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاجر علی قدر الصبر، کہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی ملے گا جس قدر آپ نے صبر کیا ہوگا۔ جتنی آپ ثابت قدم رہے ہوں گے تکلیفوں پر اور گناہوں سے بچنے میں جو آپ نے صبر کیا ہوگا، نیکیوں کی ادائیگی میں جو آپ نے صبر کیا ہوگا، جتنی آپ کی صبر کی کوانٹٹی اور مقدار ہوگی اسی کے بقدر آپ کو اجر ملے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے صبر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اگر یہ وصف ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوگا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی عورت نہ دکھاؤں کہ جو جنتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ضرور دکھائیے۔ تو وہ ایک خاتون تھی جو بیمار ہو جاتی تھی اور بیماری کی وجہ سے اس بیچاری کے جو ہے بے پردگی بھی ہو جاتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی تو اگر آپ نے فرمایا کہ اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اگر تو کہتی ہے تو میں تمہارے لیے دعا دے دیتا ہوں، تمہیں اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ تو اس نے کہا پھر میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ آپ میرے لیے صرف اتنی دعا فرما دیجئے کہ میں بیماری کی حالت میں جو میری بے پردگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت دیتے ہیں۔ کوئی بھی دکھ آ جائے، پریشانی ہو جائے تو اس پہ صبر کیجئے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سب سے بہترین جو ہے خوبی ہے، سب سے بہترین جو ہے وصف ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ کسی انسان کو جو سب سے بہترین جو بھلائی دی گئی ہے، سب سے اچھی خیر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا زیادہ صبر دے دیتے ہیں یہ اس کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور صبر کرنے والے کے لیے قرآن پاک میں 3 خوشخبریاں آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل عنایات ان کے اوپر جاری رہیں گی، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے والے کو اوپر رحمتیں نازل ہوں گی اور یہ ہدایت پر رہیں گے۔ یہ 3 وعدے قرآن پاک نے صبر والوں کے لیے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس پورے مضمون کے بعد بیان فرمایا وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بارش کی طرح اترتی ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم آ